آیا ہے۔ انسان اس بات پر ماننے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں جہاں رکھی بالکل پرفیکٹ رکھی ہے، بالکل صحیح جگہ پہ وہ چیز دی ہے۔ اگر یہ ہاتھ پیر کی جگہ پہ ہوتا اور یہی پیر ہاتھ کی جگہ پہ ہوتا تو انسان کہتا ارے کیسا دکھ رہا یار، ہاتھ پیر میں اور پیر ہاتھ کے پاس، کیسا لگتا؟ جانورے کی طرح دکھتا نا، کیسا چلتا؟ لیکن اللہ نے ایسی بنائی اور اس انداز سے اللہ نے بنایا انسانوں کو کہ انسان اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت بالکل اپنے جگہ پہ پرفیکٹ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، ہم نے تمہیں بہترین خوبصورت بنا کر کے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اتنا خوبصورت کہ آدمی اپنے خوبصورتی کو دیکھ کر کے کبھی کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ ناک ہے تب بھی خوبصورت، آنکھ، کان، یہ ساری نعمتیں خوبصورتی کی بھی علامت ہے۔ اور خاص کر کے اگر یہ نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت چھن جائے، کوئی ایک نعمت اگر ختم ہو جائے تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، وہ انسان نامکمل ہو جاتا ہے، وہ انسان انکمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو مکمل نہیں مانا جاتا ہے، سماج کے اندر اس کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ نعمت ہے اور ان نعمتوں کا اگر غلط استعمال کرتا ہے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے تعلق سے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم تم سے قیامت کے دن سوال کریں گے، ہم تم سے کوسچن کریں گے، ہم تم سے پوچھیں گے میرے بندے ان نعمتوں کا تم نے صحیح استعمال کیا کہ تم نے غلط استعمال کیا۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے پوچھے گا۔ اب ان نعمتوں میں سے دو چار نعمتوں کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ ان میں سے ایک نعمت ہے وَأَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آئے میرے بندو کیا ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نہیں نوازا؟ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کر کے مجھے دیکھ رہے ہو، آپ کے پاس کان ہوتا اور کانوں سے آپ ہماری آواز سنتے، لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں غور کرو، جو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، ایمان والا بندہ، اس کو اللہ کو دیکھنے کی کتنی زیادہ حرص، کتنی زیادہ امید لگی ہوئی ہے، کتنے زیادہ دل کے اندر امید بیٹھا ہوا ہے کہ اے اللہ جس نے تجھے، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کاش کہ ہم تجھے دیکھ پاتے، تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہتر ہے۔ نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی سے محبت ہمیں اور آپ کو ہے، لیکن نبی کو دیکھنے کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ مکہ مدینہ، جو ہم اور آپ مکہ مدینہ سنا کرتے ہیں میرے بھائیوں، زیادہ تر لوگ غریب طبقہ کے لوگ علاقے میں گزر بسر کرتے ہیں، مکہ کا نام بھی سنتے ہیں کہ ہاں وہی مکہ جس میں جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، وہی مدینہ جہاں پہ اسلام پھیلا، جہاں سے ہم اور آپ مکہ مدینہ تو سنتے ہیں، ہم نے خانہ کعبہ کا بھی نام ہم نے سنا، ہم نے مسجد نبوی کا نام ہم نے سنا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہر مومن اس بات کی امید کرتا ہے اور خواہش دل میں دبایا ہوا ہے، غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، موٹا ہو یا دبلا ہو یا پتلا ہو، میرے بھائیو ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ مکہ مدینہ دیکھ لے، لیکن اگر کوئی اندھا ہو تو کیسے دیکھے گا؟ آنکھیں ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں آپ سامنے سے دیکھ رہے، جو ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، جو یوٹیوب پہ دیکھا کرتے تھے، وہ سامنے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو زیادہ خوشی مل رہی ہے، لیکن جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، سن رہا ہے، میرے بھائی ان کو کتنی تکلیف ہوتی، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو اور سنو۔
آپ کو اگر اندازہ لگانا ہے، اگر کسی کا بیٹا پیدا ہو، کسی کی بیٹی پیدا ہو اور اس کی آنکھ کے اندر پرابلم ہو تو اس کے ماں باپ کو دیکھو کتنا بے چین رہتا ہے۔ مولانا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا بہت ہی زیادہ سندر ہے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن ایک خرابی ہے، آنکھوں سے پانی گرتے رہتا ہے، آنکھوں میں شاید کہ کوئی پرابلم ہے، وہ یہاں سے کٹیہار، اور کٹیہار میں اچھا نہ ہوا تو بنگال، بنگال میں اچھا نہ ہوا تو کولکاتہ، وہاں پتہ کیا اگر اس کے پاس طاقت ہے تو بمبئی اور بھیلور تک کا وہ سفر کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، ابھی بچہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے نعمت کیا ہے، لیکن ماں باپ کو معلوم ہے، اور ماں باپ اپنے بچے کو دنیا میں اندھا رکھ کر کے جانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا کہ میرا بیٹا دیکھنے لگے اور دنیا میں کسی کا وہ محتاج نہ ہو۔ سوچ رہے ہیں آپ یہ کتنی بڑی آنکھ، کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ جانتا۔ دیکھیں بھیک مانگنے والے کو آنکھیں نہیں ہے، مانگ رہا ہے، چل رہا ہے، اب روڈ پہ چل رہا ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہا، اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ، تصور کرو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آنکھ کے تعلق سے فرمایا، آنکھ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، وَزِنَاهُمَ النَّظْرُ، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، اگر آنکھ کا غلط استعمال بندہ کرتا تو سمجھ لیجئے وہ زنا کر رہا ہے۔ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، اب آنکھ سے اگر کوئی غلط چیز دیکھتا ہے، ابھی اس نے کیا نہیں، اس نے ٹچ نہیں کیا، اس نے اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا، اس نے اپنے جسم کا استعمال نہیں کیا، صرف اپنی آنکھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھ لیا، آج کل کوئی اس سے پاک ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اور خاص کر کے جلسوں کا تو حال مت پوچھیے مولانا، ایک آ رہی لڑکی تو دیکھتا ہی چلا جا رہا، دیکھو دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور لڑکیاں ایسے بن کر کے آتی لگتا ہے کہ کیٹرینا کی بہن ہے، اتنا بن سر کے آنے کی کیا ضرورت ہے جلسوں میں؟ ارے تم تو مومنہ ہو، تم اسلام کو ماننے والی ہو، تم فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے والی عورت ہو، اس فاطمہ کو ماننے والی ہو، اس فاطمہ کے باپ کو ماننے والی ہو، جس کی بیٹی نے کہا تھا ابو جان، جس کی بیٹی نے کہا تھا آئی میرے شوہر اگر میں انتقال کر جاؤں تو رات کی تاریکی میں دفن مت کرنا، بلکہ دن کی اجالے میں دفن مت کرنا، بلکہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ کسی مرد کی نظر، کسی غیر مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑ جائے، اور کہیں مجھے اس کی وجہ سے اللہ کی یہاں جواب دینا پڑ جائے۔ رات کی تاریکی میں دفن کرنا، یہاں اتنے جلسے ہونے کے باوجود میرے بھائیوں آج وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ آنکھ ہی سے تو سارے گناہ ہو رہے ہیں، آنکھ سے سارے گناہ۔ آپ جائیے، جتنی بھیڑ یہاں لگی اس سے زیادہ بھیڑ آپ کے میلہ اور ٹھیلا میں ہی بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ جا کر کے دیکھیے، اس سے زیادہ بھیڑ آپ کو وہاں دکھے گی، اس سے زیادہ بھیڑ وہاں نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں وہاں پہ بھیڑ کیوں ہے؟ اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ آپ کو وہاں نظر آئے گی، نوجوان لڑکی چل رہی ہے اور نوجوان لڑکے اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی اس کے بالوں کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے، کبھی اس کے جسم کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے وہ زنا کرتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو تصور کرو، غور کرو، اللہ نے اگر یہ نعمت تمہیں دے دیے، اس کا یہ مطلب نہیں اس آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آنکھ کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا، جواب دینا ہوگا اس آنکھ کے تعلق سے بھی۔ یہاں جلسے میں دیکھا
اور وہاں گھر گئے تو موبائل آن کیا, بٹن دبایا, نیٹ آن کیا, اور کبھی فلاں ہیروئن کو دیکھ رہا, فلاں ہیروئن کو. اور آج کل تو زنا بالکل آسان ہو چکا ہے. موبائل نکالا اور موبائل سے اپنی گرل فرینڈز کو ویڈیو کال کیا, اور ویڈیو کال کرنے کے بعد ڈائریکٹ اپنی گرل فرینڈ کو اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور کرتا ہے. اپنے جسم کا الگ الگ حصہ دکھاؤ. یہاں یہ لڑکا اپنی آنکھوں سے زنا کر رہا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ آئی میرے پیارے بھائیوں, کٹیہار کے لوگوں, کٹیہار کی بہنوں اور کٹیہار کے نوجوانوں, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون؟ اللہ کہتا میرے بندو, ہم نے تمہارے درمیان تو فرشتوں کو متعین کر دیا جو تمہاری نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھتے رہتا ہے. رات رات بھر چیٹنگ کرنے والوں, رات رات بھر موبائل پہ گندی فلمیں دیکھنے والوں, رات رات بھر گندی چیزوں کو دیکھنے والوں, باتیں کرنے والوں, سوچو, غور کرو میرے بھائیوں, یہ بے حیائی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ زنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ زنا ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زنا ہو من نظرو, آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے. غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے. آج موبائل میں ہر کسی کے پاس پاسورڈ لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس کے اندر نہ جانے کتنے لڑکیوں کی تصویریں رکھا ہوا ہے, اس کے اندر نہ جانے کتنی گندی چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہے. سوچو میرے بھائیوں اور نوجوانوں, اگر تمہاری موت ہو گئی, تمہاری موت ہو گئی, اور خاص کر کے اپنی گندی چیزیں اپلوڈ کرنے والوں اور کرنے والیوں, آج دیکھیں نوجوان لڑکے ریل بناتے ہیں, نوجوان لڑکیاں ریل بناتی ہے, کوئی اپنی کمر دکھا رہی ہے تو کوئی اپنا جسم کا الگ الگ حصہ دکھا رہی ہے. یہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئیں گے. غور کرو, اگر تم مر گئے تم تو چلے جاؤ گے, لیکن جتنے لوگ تمہاری اس حرکت کو دیکھیں گے تمہیں گناہ ملتا رہے گا, ملتا رہے گا, ملتا رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں, کبھی غور کیوں نہیں کرتے ہو اپنی حرکتوں کے اوپر؟ کبھی اپنے آپ کے اوپر نظر کیوں نہیں دوڑاتے ہو کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے کون سا کام کرنے لگا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَزِنَاهُ مَن نَظَرُ, آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے. اور آج سب سے زیادہ بے حیائی کام اسی آنکھ ہی کے ذریعے سے تو ہوتا ہے, آنکھ ہی کے ذریعے سے. اب آنکھ, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اچانک تمہارے سامنے کوئی لڑکی آ جائے, کوئی گندی چیز آ جائے, ایسی چیز, آپ موبائل چلا رہے ہیں اور کوئی اچانک غلط چیز آ گئی ننگی, تو آپ کی نظر گئی, فوراً آپ نظر ہٹا لیجیے. وہ ایک نظر معاف ہے, ایک نظر وہ معاف ہے. کسی نے پوچھا مولانا ایک نظر معاف ہے نا؟ ہم نے کہا ہاں. تو کہتا ہے مولانا ایک ہی نظر معاف, ہم دیکھتے چلے جائیں گے, نظر ہی نہیں ہٹائیں گے. تو یا حلال کا فتویٰ بڑی جلدی پوچھتے ہیں, اس کو کسی طریقے سے حلال کر دو. اگر کوئی لڑکی جا رہے اور دیکھتے چلے جائیں, دیکھتے چلے جائیں, نظر ہی نہیں ہٹائیں, مولانا ایک ہی نظر تو ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نہیں, تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا, اور تمہارا یہ نوٹنکی تمہاری نہیں چلے گی, بلکہ امام کائنات کہتے ہیں اچانک میں تیری نظر چلی گئی تو وہ نظر معاف ہے, لیکن تم نے پھر اس کے بالوں کو دیکھا, پھر نیچے, پھر اوپر, اور دیکھتے چلے گئے, کمنٹ کرتے چلے گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی زنا ہے. موبائل میں بار بار دیکھ رہے ہو, کبھی یہ فلم, کبھی وہ فلم, کبھی یہ ریل, کبھی وہ ریل, کبھی یہ گانا, کبھی وہ گانا, جو تم دیکھ رہے ہو, اللہ کی قسم یاد رکھنا میرے بھائیو یہ بھی زنا ہے. اللہ کہتا الم نجعل لہ عینین, اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے, اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے. ان آنکھوں کی قدر کر لو, ان نعمتوں کی قدر کر لو, ان نعمتوں کے بارے میں کبھی غور و فکر کر لو, ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا. آج دیکھ رہے ہیں سارا کھیل اسی آنکھ کا, اشارہ ہی سے تو سارا کام ہوتا ہے. غور کریے میرے بھائیوں, حالات کتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں. آج اتنے بدتر ہو چکے ہیں. موبائل دینا تو مجبوری ہے, ہم یہ نہیں فتویٰ دیں گے موبائل کا استعمال کرنا حرام,
بہت سے مولوی ہوتے ہیں فوراً فتویٰ یہ حلال یہ حرام یہ حلال یہ حرام. اتنا جلدی ہم فتویٰ نہیں دیں گے حرام. موبائل کا استعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر موبائل کا استعمال آپ جائز چیزوں کے لیے کرتے ہیں, پڑھائی کے لیے کرتے ہیں, نالج کے لیے کرتے ہیں, اس سے اور دیگر کام جیسے ہوتے ہیں, میپ کا کام کرتا ہے, ہم کئی جگہوں پہ سفر کرتے رہتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رہتی ہے, ہم سفر کرتے رہتے ہیں اس کے تعلق سے, اور میپ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کہاں پہنچی ہے, ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. میرے بھائیو, ہماری نظر جب اس کے اوپر پہنچتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ موبائل کا استعمال واقعی صحیح ہے. لیکن اگر اسی موبائل کا استعمال غلط ہونے لگے اور اسی موبائل سے آج دیکھیے آج کل جو حالات بگڑ رہے ہیں, اور آپ علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی, فلاں کی بیٹی فلاں غیر مسلم کے